زندگی بھر جو بہن ایک بھائی کو اپنا محافظ سمجھتی رہی، بھائیوں کو بہنوں کا مان کہتی رہی، اور جو بیٹی باپ کے دست شفقت کو کل کائنات سمجھتی اور اسے اپنے سر کا سائبان کہتی نہ تھکتی تھی، وہی بہن اور بیٹی بھائی اور باپ کے ستم کا شکار ہو کر قبر کے تاریک گڑھے کا رزق بن جاتی ہے۔ غیرت غیرت غیرت، آخر کیا ہے یہ غیرت جس نے انسانی لہو کو اتنا سستا کر دیا ہے؟ گزشتہ صرف 1.5 سے 2 برس کے اعداد و شمار کیا ہیں؟ ریاست نے ان جرائم کے کتنے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا ہے؟ شریعہ اسکالرز اس سنگین مسئلے پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ اور سب سے اہم یہ کہ آخر کیسے ہم اپنی آنے والی نسل کو نام نہاد غیرت اور شریعت کے عنوان پر ہونے والی اس درندگی سے بچا سکتے ہیں؟ یہی وہ سوالات ہیں جو آج کے فرنٹ لائن کا موضوع ہیں۔ جاہلانہ رسوم جب شرعی اقدار پر غالب ہونے لگیں تو معاشرہ انہی مسائل کی لپیٹ میں آتا ہے جن سے آج کل ہم دو چار ہیں۔ حالانکہ اسلام کی آمد ہی ان جاہلانہ رسوم کے خاتمے کے لیے تھی۔ انہی جاہلانہ روایات میں سے ایک غیرت کے نام پر قتل بھی ہے۔ HRCP کی میڈیا مانیٹرنگ کے مطابق 2023 میں کم از کم 226 خواتین غیرت کے نام پر قتل ہوئیں۔ صوبائی سطح پر بات کریں تو اس فرسودہ روایت کے سبب پنجاب میں 120، خیبر پختونخوا میں 127، بلوچستان میں 28 اور صوبہ سندھ میں 168 ہوا کی بیٹیوں سے زندگی کا حق چھین لیا گیا۔ اسی طرح سال 2024 میں اسٹیٹ آف ہیومن رائٹس کے مطابق 405 خواتین غیرت کے نام پر وکٹم بنی، 392 قتل ہوئیں۔ KPK میں 149، پنجاب میں 178، بلوچستان میں 67 اور گلگت بلتستان میں 18 خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا۔ ہیومن رائٹس واچ انٹرنیشنل کے مطابق پاکستان میں ہر سال 1000 خواتین غیرت کے نام پر قتل ہوتی ہیں۔ جولائی 2024 کراچی منگو پیر میں خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے 22 سالہ عادل اور 20 سالہ سائرہ لقمان کو عامر محمد گوٹھ میں مارا جاتا ہے۔ پولیس کے مطابق یہ غیرت کے نام پر قتل ہے۔ فروری 2024 میں 18 سالہ تحریم گھر میں مردہ حالت میں پائی جاتی ہے، وجہ ماں باپ کی مرضی کے بغیر نکاح۔ اکتوبر 2024 میں لی مارکیٹ بلال کی شناخت ہوتی ہے جو 4 خواتین کو قتل کرتا ہے، جن میں اس کی ماں، بہن، سسٹر ان لا اور ایک اور عورت شامل ہوتی ہے۔ ستمبر میں ڈسٹرکٹ لاڑکانہ میں ایک آدمی اپنی 20 سالہ بڑی بہن پیرانی مکسی کو غیرت کے نام پر قتل کرتا ہے۔ پاکپتن میں 3 بچوں کی ماں آمنہ بی بی کا قتل ہو۔ فیصل آباد میں 5 بچوں کی ماں اپنے شوہر اور بھائی کے ہاتھوں دردناک قتل ہو۔ لودھرا کی 20 سالہ شاہینہ بی بی کا اپنے باپ اور اپنے بھائی کے ہاتھوں قتل ہو۔ لاہور کے الفلاح ٹاؤن میں محبت خان نامی شخص کا اپنی 45 سالہ بیوی شہناز اور 18 سالہ بیٹی سائمہ کا قتل ہو۔ اتنا بڑا ظلم، یہ آئے روز رونما ہونے والی سفاکیت اور جبر کی یہ تمام داستانیں سب غیرت کے نام پر رقم ہو رہی ہیں اور ہم بے حسی کی چادر اوڑھے سو رہے ہیں۔ اگر صرف 2025 کی بات کی جائے تو اسی سال 30 جنوری کو کوئٹہ میں 15 سالہ امریکی نژاد ہیرا انور، جنہوں نے ٹک ٹاک پر چند ویڈیوز پوسٹ کی تھی، اپنے والد اور چچا کے ہاتھوں قتل ہوئی۔ والد نے پولیس تفتیش میں جرم کا اعتراف بھی کر لیا۔ 8 جولائی کو راولپنڈی میں 16 سالہ لڑکی کو اس کے والد نے صرف اس بنیاد پر گولی مار دی کہ وہ اپنا ٹک ٹاک اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرنے پر آمادہ نہ تھی۔ پولیس نے اسے بھی غیرت کے نام پر قتل قرار دیا اور یہ کیس سوشل میڈیا پر شدید رد عمل کا سبب بنا۔ میں نے مفتی طارق مسعود صاحب سے اس قتل کی بابت سوال کیا تو ان کا جواب کیا تھا، سنیے۔ قتل کرنے کی اجازت تو کسی صورت میں نہیں ہے، یہ حکومت کا کام ہے کس کو قتل کرنا ہے کس کو نہیں کرنا ہے۔ اس سے فساد سوسائٹی میں کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا ہے، ایک موقع مل جاتا ہے ناحق قتل کرنے کا لوگوں کو۔ لیکن ایک اصولی بات ہے کہ بچیوں کو بھی ایسا کام وہ کیوں کر رہی ہیں جس سے باپ کی عزت داؤ پہ لگ رہی ہے۔ صحیح بات۔ یہ قرآن مجید نے ہمیں حکم دیا کہ تم ان مشرکین کے بتوں کو برا مت کہو، حالانکہ وہ برا کہنا بذات خود جائز ہے، لیکن قرآن اس لیے منع کر رہا ہے کہ اس کے جواب میں وہ غیر مسلم جو ہیں اللہ کو برا بلا کہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ایک جائز کام پہ پابندی لگائی جا رہی ہے اس خوف سے کہ وہ خدا کو برا بلا کہنا نہ شروع کر دیں۔ تو ٹک ٹاک پہ آنا لڑکیوں کا، جوان لڑکیوں کا، جس طرح سے وہ اپنے آپ کو باڈی کو ایکسپوز کر رہی ہیں، یہ تو پرلے درجے کی بے غیرتی ہے۔ یہ بے غیرتی اگر قتل کا ذریعہ بن رہی ہے، باپ بیٹی کو قتل کر رہا ہے یا شوہر بیوی کو یا بھائی بہن کو، تو جہاں اس قتل کی حوصلہ شکنی ہوگی اس سے زیادہ حوصلہ شکنی اس بے غیرتی کی ہوگی۔ ٹھیک۔
کہ ایک جائز کام پہ اللہ نے پابندی لگا دی ہے کہ اس کے بدلے میں ایک ناجائز کام ہو اس کے نتیجے میں، جبکہ وہ جائز کام بذات خود پسندیدہ ہے، جیسے ان کے جو باطل بت ہیں ان کو برا بلا کہنا، باطل معبودوں کو، تو یہ تو بے غیرتی ہے۔ تو ہم دونوں کی مذمت کرتے ہیں، اس قتل کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ اب ہمارا جو میڈیا جو سیکولر طبقہ ہے وہ ایک کام کی مذمت کر رہا ہے کہ دیکھو معصوم بچیوں کو قتل کر دیا۔ بھائی معصوم نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے قتل جائز نہیں ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں قتل کو ہم اپریشیٹ نہیں کر رہے، ان کو معصوم کس بیس پہ آپ کہہ رہے ہیں؟ جو اپنی باپ کی عزت کا جنازہ نکال رہی ہے۔ آپ یورپ اور جو مغربی دنیا کو اگر آپ نے فالو کرنا ہے تو پھر کمپلیٹلی فالو کریں، آپ صحیح بات، کمپلیٹلی فالو کریں۔ وہاں تو پھر باپ کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی، بیٹیوں کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی۔ یہاں باپ سے سارے حقوق لیے جاتے ہیں، وراثت لی جاتی ہے، باپ کی مانی نہیں جا رہی ہے۔ بالکل ہمارے ہاں ایک غیرت کا نظام ہے، ایک فیملی سسٹم ہے ہمارا، گوروں کے ہاں تو نہیں ہے۔ تو یا تو آپ پورے ان جیسے ہو جاؤ، پھر جو مرضی کرتے پھرو۔ تو اس لیے اس کی بہت زیادہ حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، اس قتل کی بھی، اور جو بچیاں ایسا کر رہی ہیں کیونکہ وہ باپ کی غیرت کو ورغلا رہی ہوتی ہیں۔ اور پھر بلوچستان سے ایک اور لرزہ خیز خبر آئی، بانو نامی لڑکی اور احسان نامی نوجوان کو مقامی جرگے کے فیصلے پر سر عام گولیاں مار کر بھون دیا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ غیرت، جو شاید اب ظلم کو چھپانے کا سب سے بدنام پردہ بن چکی ہے۔ قصور جو بھی تھا، جرم کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، کیا کسی بھی فرد کو، چاہے وہ والدین ہو یا قبیلوں کے سردار ہوں، یہ اختیار انہیں حاصل ہے کہ یوں سر عام قتل کر دیں؟ کیا اس عمل کا اتنا بھیانک رد عمل ہوتا ہے؟ اس المناک واقعے سے متعلق شیخ الحدیث جامع رشید مفتی محمد صاحب اپنا درد دل بیان کر رہے ہیں۔ اولاد کو اپنے والدین پر اعتماد کرنا چاہیے۔ نکاح اور رشتے کے سلسلے میں والدین کا تجربہ ہوتا ہے، والدین اپنی اولاد کے لیے خیر خواہ ہوتے ہیں، اور ان کے مشورے سے ہی اس طرح کے امور طے ہونے چاہیے، اسی میں اولاد کا فائدہ ہے۔ البتہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لڑکی یا لڑکے کی عمر زیادہ ہو رہی ہوتی ہے اور والدین اپنی جو ہے نا وہ خود ساختہ شرطوں میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں یا برادریزم میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، اور کتنا معقول رشتہ لڑکا یا لڑکی بتا رہی ہو کہ فلاں جگہ مجھے شادی کرنی ہے، لڑکا پڑھا لکھا ہے، لڑکا دیندار ہے، سیرت اور کردار والا ہے، خوش اخلاق ہے، اچھی کمائی کرتا ہے، لیکن چونکہ ہماری برادری کا نہیں ہے اس لیے ہم نہیں کریں گے۔ اور لڑکیاں بعض اوقات 40 سال کی عمر تک پہنچ جاتی ہیں، اور اسی طرح یا جہیز اتنا نہیں دے سکتا، یا اس کے پاس اپنا ذاتی مکان نہیں ہے، یا فلاں چیزیں نہیں ہیں، تو اس لیے ہم رشتہ نہیں کر سکتے، اور 40 سال تک اپنی بیٹیوں کو بٹھائے رکھتے ہیں۔ وہ نفسیاتی مریضہ ہو جاتی ہیں، وہ بڑھاپے میں داخل ہو جاتی ہیں، اور وہ گھٹ گھٹ کر زندگی گزار رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ والدین کی طرف سے بھی وہ بہت ہی زیادتی کا معاملہ ہوتا ہے۔ اگر لڑکی نے کوئی معقول رشتہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، تو اگرچہ لڑکے اور لڑکی کا خلوت میں بیٹھنا، اس طرح نکاح کے بغیر دوستیاں لگانا، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہیں بیٹھتا مگر تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور جب عورت بے پردہ باہر نکلتی ہے تو استشرفہ شیطان اس کی طاق میں رہتا ہے، لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ تو یہ جو پردہ ہے، حیا ہے، یہ عورت کی حفاظت کے لیے ہے، عورت کی عزت کی حفاظت کے لیے ہے۔ تو اس پر اولاد کو عمل کرنا چاہیے۔ وہ اگر اس میں کوتاہی کریں گے تو گناہگار ہوں گے، اور غلط اس طرح کے رویوں کا پھر نتیجہ بھی غلط نکلتا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود فقہ حنفی میں اگر بالغ لڑکا اور لڑکی آپس میں رضامندی سے نکاح کریں اور نکاح کی شرائط موجود ہوں، دو گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو، تو ایسی صورت میں وہ نکاح باطل نہیں ہوتا، وہ نکاح ہوتا ہے۔ اور ایسی صورت میں اس طرح کے کسی جوڑے کو قتل کرنے کا شریعت کا کوئی حکم نہیں ہے، یہ ظلم اور زیادتی ہے، یہ قتل عمد ہے۔ تو لوگوں کو اس میں دونوں فریقوں کو جو شریعت کی تعلیمات ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اس طرح کا ظلم و ستم اب بند ہو جانا چاہیے۔ یہ صرف 4-5 کیسز نہیں ہیں، ان گنت کہانیاں ایسی ہیں جو کبھی رپورٹ ہی نہیں ہوتی۔ یہ غیرت نہیں ہے، جرم ہے، اور جب تک ہم اسے جرم ماننے سے انکار کرتے رہیں گے، لاشیں گرتی رہیں گی۔ یہ سوال صرف عورت کی عزت کا نہیں، ہمارے قانون، ہمارے دین اور ہمارے ضمیر کا بھی ہے۔ ہم سب کو اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہوگی۔ یقیناً جب تک ہر فرد معاشرے میں بہتری کے لیے اپنا حصہ نہیں ڈالے گا، اپنے حصے کی آواز بلند نہیں کرے گا، اور ایسی سفاکانہ روایات کے خاتمے کی کوشش نہیں کرے گا، کوئی بہتری، کوئی تبدیلی
कोई इनकलाब नहीं आएगा।